ڈاکٹر صاحبہ، جس طرح سے پروردگار عالم نے ہمیں منع فرمایا جن چیزوں سے، زرمینہ نے بڑے اچھے انداز سے ماشاءاللہ بتایا کہ جو اللہ رب العزت نے چیزیں حرام کی ہیں، جو اعمال، جو افعال، جو بھی چیزیں حرام فرمائی ہیں اللہ رب العزت نے، اگر ان کو اپناتے ہیں تو اس کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ جب ہم حلال کی طرف راغب ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سب کو رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے، کیا برکات ہیں حلال استعمال کرنے کے، حلال طریقے، حلال اشیاء، حلال کام جب ہم انجام دیتے ہیں تو کیا برکات اس کی نازل ہوتی ہیں ہم پر، کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں، یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ دیکھیے، حلال چیزیں کھانے اور حلال طریقے اپنانے سے انسان کا قلب اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات سے معمور ہو جاتا ہے۔ حلال اور حرام کا فرق کرنے سے انسان بہت سی اخلاقی برائیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حلال روزی کھانے سے عبادت اور دعا کی صحیح لذت نصیب ہوتی ہے کہ اور دیکھیے، جو حلال کھاتا ہے، حلال کھانا، حلال طریقے اپنانا عبادت کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور گناہوں سے مغفرت فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بوڑھے والدین کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے حلال روزی کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے بیوی بچوں کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے حلال روزی کی طلب میں گھر سے نکلتا ہے تو سمجھے کہ وہ اللہ کے راستے میں، اور جو شخص اپنے لیے تاکہ کسی کے آگے سوال نہ کرنا پڑے حلال روزی کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ حضرت کعب العبار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سبز موتی کا گھر پیدا فرمایا ہے جس میں 70,000 گھر ہیں اور ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں۔ ان میں وہ لوگ جائیں گے جن کے سامنے حرام مال پیش کیا جائے گا، حرام مال ان کے سامنے رکھا ہوگا، لیکن تقوی اور خوف خدا کے باعث اس مال کو نہیں چھوئیں گے اور اپنا چہرہ جو ہے وہ پھیل لیں گے وہاں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال روزی کا طلب کرنا اللہ کی راہ میں بہادری سے لڑنے والا ہے، اور جو شخص حلال روزی کی طلب میں گھر سے نکلا اور تھک ہار کر سو گیا تو اللہ اس سے راضی ہے۔ ابو معاویہ سن تراشی کا کام کرتے تھے اور بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اب آپ بہت زیادہ بوڑھے اور ضعیف ہو گئے ہیں، آپ سے یہ کام نہیں ہوتا، آپ یہ کام کرنا چھوڑ دیں۔ تو حضرت ابو معاویہ نے کہا کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ میں حلال طریقے سے روزی کماؤں، اور حلال طریقے سے جو روزی کماتا ہے اللہ اسے پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ جب ہم حلال طریقے اپنائیں گے، حلال روزی استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت دے گا، ہمیں بیماریوں سے، برے غم، بری گھڑی، ہر چیز سے محفوظ رکھے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند فرمائے گا، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ جو لوگ رزق حلال کھاتے ہیں اور جو حلال طریقوں کو جو ہے بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور دیکھیے، رزق حلال کھانے سے اور حلال طریقہ اپنا سے عبادت کی صحیح لذت نصیب ہوتی ہے اور انسان میں ایمانی قوت پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیے، حاتم طائی کسی زمانے میں ایک بہت سخی شخص تھا جو اپنی دولت سے لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے دعوت کا اہتمام کیا اور امیر غریب سب کو مدعو کیا۔ جب وہ جنگل سے گزرا تو دیکھتا کیا ہے کہ ایک بوڑھا شخص لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور لکڑیاں اپنی پیٹھ پر لاد کر شہر میں جا کے فروخت کرتا ہے اور اپنی روزی حاصل کرتا ہے۔ تو اس حاتم طائی نے اس بوڑھے شخص سے کہا کہ آج تو حاتم طائی نے دعوت کا اہتمام کیا ہے، تم دعوت میں نہیں آئے۔ تو اس نے کہا کہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی کمانا، حلال طریقے اپنانا اور حلال طریقے سے روزی کھانا حاتم طائی کی دعوت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنا دوست رکھتا ہے، اپنے پسند کرتا ہے، اپنا محبوب رکھتا ہے جو حلال روزی کھاتے ہیں اور زندگی کے ہر موڑ پر اپنے گھر میں، گھر سے باہر، اپنے حلقہ احباب میں، جس اداروں میں کام کرتے ہیں، وہ حلال اور حرام کا فرق محسوس کر کے حلال کو اپناتا ہے اور حرام کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے اس کا رب راضی ہو گیا اسے کوئی دنیا کی کوئی طلب نہیں۔ سبحان اللہ۔
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की तालीमात से हमें वाज़ेह तौर पर पैगाम मिलता है और आज दुनिया के तमाम साइंटिस्ट इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि जो इस्लाम ने चीज़ें हम पर हराम की हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक जो चीज़ें हम पर हराम हैं उसके नुकसानात आज साइंस हमें बता रही है। तो आज साइंस भी ये बात प्रूव कर रही है कि हमें हलाल की जानिब बढ़ना चाहिए।